بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا آپ کی شہادت کے بعد کہاں چلا گیا تھا اور وہ کہاں غائب ہو گیا، اور اب اس کی دوبارہ آمد کب ہوگی، اور وہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کو کب اور کیسے ملا تھا، یہ سب ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ کربلا میں حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دینے والے امام حسین علیہ السلام کے 72 ساتھی تھے جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور اس عظیم معرکے میں شہید ہو کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک نام ذوالجنہ کا بھی آتا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے ہر امتحان اور ہر آزمائش میں ساتھ تھا اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نبھاتا رہا۔ یہ کوئی جنگجو یا سپاہی نہیں تھا، بلکہ ایک بے زبان گھوڑا تھا جس نے اپنی وفاداری اور قربانی کے ذریعے اپنا نام تا قیامت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جوڑ لیا۔ امام حسین علیہ السلام کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایران کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گھوڑا تحفے میں دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تحفہ قبول کر لیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ بھی جس گھوڑے پر بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، اس لیے گھوڑا اتنا عرصہ بیت جانے کے بعد بھی کربلا میں جوان اور صحت مند تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی تیز رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کا نام ذوالجنہ رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا میدان جنگ میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ گھوڑا اڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور کچھ صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر مولا حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسین، کیا تم سواری کرو گے اس گھوڑے پر؟ تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں نانا جان۔ تو امام حسین علیہ السلام کی یہ بات گھوڑے نے سن لی تھی اور وہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ علیہ السلام اس پر آسانی سے سوار ہو کر سواری کر سکیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کی اور یہ سارا منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو کر فرمانے لگے، میرے بیٹے یہ وہی گھوڑا ہے جو ایام عاشورہ میں تمہاری مدد کرے گا۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کو دے دیا۔ ذوالجنہ مولا حسین علیہ السلام کے پاس رہنے لگا۔ ذوالجنہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجنہ پر ناز کرے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس گھوڑے کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا تو ذوالجنہ کو کئی بار پانی پینے کا موقع ملتا رہا، لیکن ذوالجنہ نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجنہ امام حسین علیہ السلام اپنی وفاداری نبھاتا رہا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ 10 محرم کے دن دشمنوں نے جب امام حسین علیہ السلام پر تیروں سے حملہ کیا اور امام حسین علیہ السلام زخمی ہو کر زمین پر گر گئے تو ذوالجنہ مولا امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر ایسے کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی طرف سے آنے والے تیر ذوالجنہ نے اپنے اوپر کھائے اور امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو تیروں سے بچانے لگا۔ اس وقت ذوالجنہ کے جسم پر اتنے تیر لگ چکے تھے کہ ذوالجنہ کا جسم تیروں سے بھر چکا تھا اور کوئی بھی حصہ باقی نہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے ذوالجنہ کو اتنے تیر لگے اور اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی ذوالجنہ نے 70 سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد جب یزید نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ذوالجنہ اہل بیت علیہ السلام کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا، اور اس کے بعد ذوالجنہ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ذوالجنہ نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگ لیا، پھر اپنے پیروں کو زمین پر زور سے اس قدر مارا کہ جس سے بہت ہی تیز اور بہت زوردار آواز پیدا ہوئی۔
کہ پورے میدان کربلا میں سناٹا چھا گیا، جسے دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ تو اس وقت عمر بن سعد نے حکم دیا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے پاس گئے، تو جیسے ہی وہ لوگ ذوالجنہ کے قریب آئے تو ذوالجنہ نے زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارا، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد ذوالجنہ لوگوں کو ہجوم سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ گیا اور رونے لگا، جیسے کوئی انسان دوسرے انسان کی موت پر روتا ہے۔ بعض اہل علم ذوالجنہ کو ایک مقدس گھوڑا بھی کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتارا تھا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔